بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل سچی کہانیاں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سچی کہانیاں کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ۔ بابل کے لوگ سال میں ایک بار شہر سے باہر نکل کر عید منایا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے اس جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں بیمار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے یہ بہانہ اس لیے بنایا تھا تاکہ آپ بتوں کو پاش پاش کر کے ان کے مذہب کی غلطی ظاہر کر سکیں اور سچے دین کی حقانیت واضح کر سکیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو آپ شہر میں اکیلے رہ گئے تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بہت ہی شاندار ماحول میں ہیں اور لوگوں نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کی طرف منہ کر کے ایک ایک ضرب لگاتے گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ہتھیار تھا، وہی مار مار کر انہیں توڑ پھوڑ دیا، سوائے بڑے بت کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ آپ علیہ السلام نے وہ لوہے کا ہتھیار بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ تاثر ملے کہ یہ کام اس نے کیا ہے۔ جب لوگ جشن سے فارغ ہو کر واپس آئے اور اپنے معبودوں کی درگت بنی ہوئی دیکھی تب انہوں نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ اگر ان لوگوں کو عقل ہوتی تو جو کچھ ان کے معبودوں کے ساتھ ہو گیا تھا اس سے انہیں حق کی دلیل سمجھ میں آ جاتی، لیکن اپنی جہالت، ضلالت اور بیوقوفی کی بنا پر انہوں نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے دیکھا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے، اس نے پیچھے رہ کر ان کو توڑا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑے اجتماع میں لوگوں کے سامنے حاضر کریں تاکہ وہ سب لوگ ان کی باتیں سنیں اور ان کی سزا دیکھیں۔ حضرت ابراہیم کا بتوں کو توڑنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تاکہ بت پرستوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے۔ جب سب لوگ جمع ہوئے اور حضرت ابراہیم کو لایا گیا تو لوگوں نے بات شروع کی اور کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے اڑائے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، ہم نے بڑی غلطی کی جو اپنے معبودوں کے پاس کوئی حفاظت کرنے والا نہیں چھوڑا۔ ان کی اس بات میں ہی ان کا جواب چھپا تھا، مگر پھر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے غور و فکر کر کے کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ بے زبان ہیں اور بول نہیں سکتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر بھی تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کوئی نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کیا تم بالکل عقل نہیں رکھتے؟ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت کو خوب واضح کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، یعنی ان کا حال تو یہ ہے کہ تم نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشا اور ان کی عبادت کرنے لگے، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ عبادت اسی خالق کی واجب ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ایک سرکش اور متکبر شکست کھانے پر اپناتا ہے، لہٰذا مشرک قوم نے آپ علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ نے اس بری چال کا ذکر کرتے ہوئے سورہ انبیاء میں فرمایا ہے، وہ کہنے لگے، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ چال چلنا چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں اور ایک مدت تک اکٹھی کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک وسیع میدان میں وہ تمام ایندھن رکھ کے اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہوئے۔ اس کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا، پھر لوگوں نے آپ علیہ السلام کو باندھ دیا اور مشقیں کس دیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا تو آپ فرما رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا،
آپ کی کوئی حاجت؟ جس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ سے کوئی حاجت نہیں، لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر اللہ یہ نہ فرماتے کہ اے آگ سلامتی والی ہو جا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ آگ نے صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے آپ کے ہاتھ باندھے گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میری زندگی میں گزرے کوئی دن اور رات وہاں گزرے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزرے۔ کفار نے حضرت ابراہیم پر فتح پانا چاہی لیکن انہیں شکست ہوئی۔ انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن پستی نصیب ہوئی۔ انہوں نے غالب آنا چاہا لیکن مغلوب ہوئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ یہاں ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ حضرت ام شریک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو تیز کرنے کے لیے اس میں پھونکے مارتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آگ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی، چھری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی، اس لیے کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کی قدرت بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم ہوا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے تک نہ جلائے، نہ جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ لوگ آپ کے گرد اس لیے کھڑے تھے کہ جیسے ہی آپ کو آگ میں پھینکا جائے گا آپ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے فخر سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی آپ پر ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بس لوط ابراہیم پر ایمان لائے، مطلب یہ کہ پورے بابل شہر سے صرف لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے، باقی لوگ کفر پر ڈٹے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔